لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم حضرات محترم برادران اسلام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، انسان کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائے۔ دنیا میں عام طور پر آدمی سمجھتا ہے کہ کسی بڑے کے ساتھ میرا تعلق جڑ جائے، اس کے ساتھ میرا رابطہ ہو جائے تو مجھے میرے مختلف مواقع پر، مسائل، پریشانیوں، مصیبتوں پر مدد مل سکتی۔ چنانچہ کچھ لوگ انتظامیہ اور پولیس افسران کے ساتھ رابطے کی فکر میں رہتے ہیں، کچھ لوگ ناظمین، چیئرمین، ایم پی ایز، ایم این ایز کے ساتھ رابطہ رکھنے کی فکر کرتے ہیں، کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھاتے ہیں تاکہ ضرورت اور مصیبت کے وقت ہمیں مدد مل سکے۔ کسی کی پہنچ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، کوئی وزیر کو اپروچ کر لیتا ہے، کسی منسٹر کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھاتا ہے اور اس کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے، اور بعض کی اس سے بھی اوپر اپروچ ہوتی ہے، وہ براہ راست وزیر اعلیٰ تک، کسی گورنر تک تعلقات بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ مقصود کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی موقع پر کام آئے گی، اور بعض لوگوں کی اپروچ اس سے آگے بڑھ جاتی ہے، وہ کسی وفاقی وزیر کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑتے ہیں، کوئی وزیر اعظم کے ساتھ اپنے تعلق جوڑ رہا ہوتا ہے، کوئی عالمی چیف کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر رہا ہوتا ہے، کوئی صدر پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بنا رہا ہوتا ہے، اور اس تعلق کے بنانے کے پیچھے میٹھی میٹھی غرضیں ہوتی ہیں۔ لوگ ان تعلقات کو بنانے کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ مجھے پچھلے دور میں ایک دوست ملے، وہ کہنے لگے کہ میں ان دنوں میں ایک وفاقی وزیر داخلہ تھے، تو کہنے لگے میں ان کے ساتھ ملنے جا رہا ہوں، اور کہنے لگا کہ
بھئی آپ بھی چلے. میں نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ویسے ہی چکر لگا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا میں تو فارغ نہیں ہوں تو آپ کیسے جائیں گے؟ کہنے لگا کہ بس وہ کوئی 70-80 ہزار روپے والا موبائل لے جائیں گے، اس کو گفٹ کر دیں گے جی، اور کوئی ایسے کچھ چاولوں کی فصل آ رہی ہے، ایک آدھا توڑا گاڑی میں رکھ لیں گے گڈو اور وہ لے کے چلے جائیں گے جی. تو اور میں نے کہا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہنے لگے جی تعلقات بن جائیں تو کام آتے ہی ہے نا. اور دادا کرو وہ 70-80 ہزار روپے کا موبائل بھی آئی فون لے کے جا رہا ہے جی، اور اسی طرح وہ چاولوں کا بھی گٹو لے کے جا رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ تعلق بنانا، تعلق داری کے ذریعے اپنے مختلف فائدے اٹھانا جی. جب دنیا کے ان ظاہری واسطوں سے آدمی تعلقات بناتا ہوا پھر کیا؟ وہ اسی وزیر داخلہ کی اپنی حکومت اپنی پارٹی سے ہی ہلکان ہو گئی. ابھی آئی فون دے کے وہ ٹرمینیٹ ہو گیا. تو اب ہے کیا ہمارے لیے سبق ہے کہ جن دنیا داروں کے ساتھ ہم تعلق بناتے ہیں وہ ظاہر تعلقات سارے عارضی فانی اور بالکل وقتی سے تعلقات ہیں. اگر تعلق بنانا ہے تو کس سے بناؤ؟ ساری کائنات کے مالک اور بادشاہ سے. اور یقین جانو وہ تعلق ایسا ہے جو کبھی بھی اس کو زوال نہیں ہے. ان وزیروں مشیروں اسٹیبلشمنٹ کے دروازے تو دن میں کھلے ہوتے ہیں، رات کو بند ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس مالک دو جہاں کا دروازہ رات کو بھی کھلا ہوتا ہے. ہر وقت یہ صبح 12 بجے تک ان کے آفس نہیں کھلتے، فجر کے بعد سے یہ ان کا سونا شروع ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی ذات ایسی پاک ذات ہے، اس کا دروازہ جب مخلوق کے دروازے بند ہوتے ہیں، اس خالق کا دروازہ اس وقت بھی کھلتا ہے. اس لیے ہمیں حکم کیا ہے کہ اپنا تعلق اپنے پاک رب کے ساتھ قوی کرو. اور وہ ذات جو لم یزل ولا یزال ہے، کبھی اس کو زوال نہیں ہے، اس کے اختیارات میں کبھی کمی نہیں ہے، اس کو کوئی ٹرمینیٹ نہیں کر سکتا، خارج نہیں کر سکتا. ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے حالات ایسے بنا دیے جائیں کہ وہ مجبور ہو کر استعفیٰ دے دیں. ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جی کسی وزیر کو فارغ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ صاحب وہ خود استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے زیادہ کام آنے والا جو تعلق ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس تعلق کے اندر کبھی نقص اور کمی نہیں ہوتی. اور وہ تعلق ایسا تعلق ہے جس میں ذلت نہیں ہے. اس تعلق کے اندر کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا، رشوت نہیں دینی پڑتی. دنیا داروں کے ساتھ تعلق قائم کرو تو یقین جانو بعض اوقات ان کے درباروں پہ کھڑے ہو کے، راستوں پہ کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑتا ہے صاحب نکلیں گے، ہاں جی تو چلو سلام سا ہو جائے گا. جو راستے میں بواب انہوں نے دروازے پہ پہلے دار بٹھائے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ریسیپشن میں بیٹھو 4 گھنٹے تو ابھی صاحب کا انتظار کرو. ایک ادنا سا ایس ایچ او وہ ٹائم آپ کو 5 بجے کا دیتا ہے اور آتا 7 بجے ہے. پہلے ہی ذہنی طور پر آپ کو بالکل واش کر رہا ہوتا ہے کہ صاحب ہم سے ملنا، ہم سے راہ و رسم رکھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، اس کے ساتھ تعلق بنانے میں عزت ہی عزت ہے، ذلت نام کی چیز کوئی نہیں. اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق قائم ہوتا ہے اس تعلق کی بنیاد پر انسان کی ترقی ہے، تنزل کوئی نہیں. جب اللہ رب العزت سے تعلق قائم ہو جائے تو اس تعلق کی بنیاد پر انسان کو سکون قلب کی دولت نصیب ہوتی ہے، اضطراب قلب پریشانی کوئی نہیں. دنیا والوں سے تعلق قائم ہو تو اس تعلق کے بعد بھی ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں
میری کوئی کمپلین نہ پہنچ جائے جی، میری کوئی ادا ایسی اس کو ناپسند نہ آ جائے، میرا کوئی جملہ اس کی طبع خاطر پر گرا نہ گزر جائے، اور ہر آدھ وقت خوف طاری رہتا ہے۔ اور اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے سبحان اللہ، وہ تعلق ایسا قوی ہے کہ جتنا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی سکون قلب اور دل کے اطمینان کی دولت ملتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ تعلق مع اللہ قائم کیسے ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، تعلق مع اللہ، اللہ کی عبادت کر لیں تو ظاہر عبادت کے ساتھ اللہ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے۔ آدمی نے نماز پڑھی ہے، اس کے بعد دعا کی، یہ بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہے جی۔ اس نے روزہ رکھا ہے، مختلف مواقع پر دعا کی ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اس نے تلاوت کی، تلاوت کے بعد اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اور یہ تعلق ایسا ہے کہ یہ مانگنے سے بڑھتا ہے، اللہ سے جتنا مانگو نا اتنا ہی اللہ کے بندہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ سے جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا والے تو ان کا تو دستور یہ ہے نا کہ ان سے کوئی مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں جی، اور اللہ پاک نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، الذين يستكبرون عن عبادتي، یہاں عبادت دعوت کے معنی، دعا کے معنی میں، مانگنے کے معنی میں، وہ لوگ جو اللہ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ ان سے ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے جتنا مانگیں گے، قدم قدم پر مانگیں، ہر وقت مانگیں، بیٹھے ہیں تو مانگیں، کھڑے ہیں تو مانگیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اللہ کا ذکر، دعا بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، دائیں پہلو کے بل بھی، بائیں پہلو کے بل بھی، چت لیٹے بھی، ہر حال میں صحابہ کرام کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے والی چیز ہے۔ اور یقین جانو اللہ فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں کہ میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ، یہ بازار جا رہا ہے، گھر سے باہر نکل رہا ہے تو مجھ سے مانگ رہا ہے، حالانکہ پتہ ہے باہر سواری مل جائے گی، رکشہ باہر کھڑا ہوگا، میں بیٹھوں گا، 10 روپے دوں گا، کھانے پہنچ جاؤں گا، یہ مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ اب میں نکلنے لگا ہوں، سواری مل جائے، سواری مل گئی، پھر یہ مجھ سے کہہ رہا ہے اللہ سواری مل گئی ہے، عافیت اور اطمینان کے ساتھ اپنی منزل پر مجھے پہنچا دے، حالانکہ سواری میں بیٹھا ہے۔ اچھا وہاں پر منزل پہ پہنچا ہے، کوئی چیز خریدنے جا رہا ہے تو پھر یہ مجھے کہہ رہا ہے اللہ میں جو چیز خریدنے جا رہا ہوں مجھے ادھر ادھر کے دھکے نہ پڑے، جہاں سے ملنی ہے سیدھا عافیت کے ساتھ صراط مستقیم کے ساتھ وہاں پہنچا دیجئے جی۔ پھر وہاں پہ جا رہا ہے تو کہتا ہے اللہ جس کے پاس آپ مجھے پہنچائیں وہ کوئی چمڑی اتارنے والا قصاب نہ ہو، کسی انسان کے پلے اب ڈال دیں، انسان کے پاس پہنچ جاؤں۔ یہ کیا ہے؟ یقین جانو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑھ رہا ہے، اور اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے دیکھو نا، اگر بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے تو شوہر کی غیرت جاگتی ہے کہ نہیں؟ کہ کتنی بے وفا قسم کی، پاگل قسم کی عورت ہے جی، اس کی ساری ضرورتیں میں پوری کر سکتا ہوں اور کسی کے در پہ جا کے، اور تھوڑا سا معاملہ ہو جی، وہ جب کہے گی اپنے شوہر سے، اپنے تاجدار سے، تو ظاہر ہے وہ خوش ہوگا۔ بچہ ابا سے کہتا ہے ابا مجھے پیسے دے دو، نہ 10 روپے دے دو، اور اگر وہ خوش ہوتا ہے باپ مجھ سے مانگ رہا ہے، اچھا وہ باہر کسی بھی گھومنے والے سے کہے چاچو 10 روپے دے دے تو باپ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ تو ظاہر ہے یقین جانو اللہ کا تعلق اپنے بندے کے ساتھ اس سے بھی زیادہ قوی ہے جتنا باپ ماں باپ کا تعلق اولاد کے ساتھ۔
اور جب اولاد بعض اوقات اولاد فرمائش کرتی ہے تو باپ خوش ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ابا باہر جا رہے ہو تو ہمارے لیے کنو لے آنا جی۔ اب باپ باہر گیا ہوتا ہے، واپس آ رہا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یار وہ گڑیا نے یہ کہا تھا کہ آتے ہوئے کنو لے کے آنا۔ اب جب باپ اپنی اولاد کی فرمائشیں پوری کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے تو یقین جانو اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کی فرمائشیں پوری کر کے وہ خوش ہی نہیں ہوتی بلکہ اپنی نوازشات کی اور بارشیں کرنا شروع کر دیتی۔ تو جو شخص اپنے رب سے اپنا تعلق بنانا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ وہ اللہ سے مانگے، اللہ سے اس کا تعلق بڑھتا چلا جائے، قوی ہوتا چلا جائے، اور قدم قدم پر مانگے، بڑی بڑی چیزیں بھی مانگے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب آدمی سمجھے کہ یہ بڑی بڑی چیزیں تو اللہ سے مانگی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں چلو ہاں جی وہ اپنے دوستوں اور اپنے عزیزوں سے بھی مانگ لیں۔ حضرات صحابہ عجیب بات کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ اگر تمہارے قمیص کا بٹن ٹوٹ جائے تو بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ حتیٰ کہ فرمایا حتیٰ شراک النعلی، حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، بڑی بڑی رحمتیں کرنے والا بھی ہے، رحیم ہے، چھوٹی چھوٹی رحمتیں کرنے والا بھی ہے جی۔ اس سے ساری کی ساری ضرورتیں اپنی اس کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا جی۔ اب آدمی بستر پر جا رہا ہے، بستر پر جا کے سونے کے لیے گیا ہے، اب اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ میں تھکا ہارا ہوں، میں نیند لینا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے سلا دیجیے جی۔ اور پھر رات کو اللہ کی طرف رجوع کر کے سوئے، اللہ میں سو رہا ہوں لیکن ایسا مجھے غافل نہ کیجئے کہ میں آپ کے فرائض سے ہی محروم رہ جاؤں، اللہ تہجد کے وقت مجھے جگا دیجئے، فجر کی نماز میں مجھے وقت پر پہنچا دیجئے۔ اپنے رب سے اپنا تعلق کنیکشن جوڑ کے سوئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنانا وہ بندے کی ضرورت ہے، اور اس بندے کی ضرورت وہ کیسے حاصل ہوگی؟ سب سے زیادہ ضروری ہتھیار مانگنے والا، سوال، قدم قدم پر دعا۔ اور دعا کے لیے ایک اور بات عرض کروں، دعا کے لیے قبلہ رو ہو کر، باوضو ہو کر اور دونوں زانو ہو کر کوئی بیٹھنا ضروری نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے۔ دعا کہتے ہیں حضور قلب کے ساتھ دل کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر لیجیے، ظاہر باطن کو پاک کر کے ہاں جی۔ اگر آپ دعا کریں گے حلال کی روزی، حلال کے لباس کے ساتھ، دل کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر لیا، حتیٰ کہ اگر آپ بس میں بھی بیٹھے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ تو ہی میرا خالق ہے، آپ ہی میرے مالک ہیں، اللہ میری یہ ضرورت ہے، مجھے یہ میری ضرورت عطا فرما دیجئے، یقین جانو وہ آدمی سفر بھی کر رہا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی بنا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی آفس جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، اب دفتر کے لیے نکل تو رہے ہیں نا ہاں جی، کوئی فیکٹری جا رہا ہے تو اے اللہ عافیت کے ساتھ مجھے میری منزل پر پہنچا دیجیے، اے کریم پروردگار مجھے اے اللہ کسی کریہہ اور مصیبت کا منہ نہ دکھائے، اے کریم وہاں پر جاؤں تو میری جو ذمہ داری ہے مجھے نبھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ یہ میں وہاں پر پہنچ رہا ہوں، اللہ وہ جو میری روزی کا ذریعہ ہے اللہ اس کو حلال سے حلال تر بنانے کی مجھے ہمت عطا فرما، اے کریم پروردگار مجھے حرام سے بچا لیجیے۔ دکان پہ بیٹھے ہیں تو دکان پہ بیٹھنے، اللہ میرا کام تو دکان کھول کر بیٹھنا تھا، اللہ گاہک بھیجنا آپ کا کام ہے، آپ گاہکوں کو پہنچا دیجیے جی۔ اور یہ نہیں ہے صرف اسی میں، حتیٰ کہ دنیاوی عبادات ہیں، اے اللہ اس عبادت کو تو آپ نے اپنے قرب کا ذریعہ بتایا ہے، اے کریم پروردگار اذان ہو چکی ہے، میں وضو کر کے نماز کے لیے جا رہا ہوں، اے کریم پروردگار ہر اٹھنے والے قدم پر اپنی محبت نصیب فرما دیجیے،
اللہ میں سجدہ کروں، ایسا سجدہ نصیب فرما دیجئے جو تجھے پسند آ جائے۔ اللہ میں رکوع کروں تو ایسا رکوع نصیب فرما دیجئے جو آپ کو پسند آ جائے۔ اللہ میں قیام کروں، اے کریم پروردگار مجھے ایسا قیام نصیب فرما دیجئے جس پر تیرے ہاں سے قبولیت کی مہر لگ جائے۔ اے اللہ میری نماز ایسی نماز نہ ہو کہ میں نماز پڑھ کے فارغ ہوں اور کالے کپڑے میں لپیٹ کر وہ نماز میرے منہ پر مار دی جائے۔ اللہ مجھے ایسی نماز پڑھنے سے بچا لیجیے۔ بھائی ساری محنت کر کے آپ آ رہے ہیں، وضو کر کے آپ جا رہے ہیں، تیاری بھرپور ہے، تو ایسے موقع پر اب ظاہر ہے ادھوری محنت اور غفلت کے ساتھ اگر آپ جا رہے ہیں تو یقین جانو آپ جی بڑے خسارے میں ہو کے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے پڑھنے سے پہلے بھی اپنے رب سے اپنے تعلق جوڑو۔ یہ تو چند میں نے جو گزارشات کی تھی اس حوالے سے کہ اپنے پاک رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانا وہ ہماری ضرورت ہے، اور اس کے بغیر ہمارا